السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے بڑی منزل کے مسافر، آج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کا مختصر آج ہم تعارف کروائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ 22 ہجری کو مدینہ کے اندر پیدا ہوئے اور 88 سال کی زندگی گزاری اور 110 ہجری کے اندر انہوں نے مدینہ کے اندر وفات پائے۔ اور یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، اور دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ اور جس طرح حضرت حسن خود کہتے ہیں کہ کان ابی و امی لرجل من بنی نجار، کہ بنی نجار کے میرے ماں باپ جو تھے وہ غلام تھے، اور جن کے غلام میرے ماں باپ تھے انہوں نے ایک عورت سے شادی کی اور حق مہر میں دیا، اور اس عورت نے میرے ماں باپ کو آزاد کر دیا۔ تو ایک بات میں یہاں عرض کروں گا ابتدا کے اندر کہ اسلام جو ہے ایک وہ عظیم زندگی ہے کہ جو انسان اس زندگی کی طرف آتا ہے اسلام اسے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک غلام گھرانہ لیکن جب اسلام کی طرف آتا ہے تو وقت کا یہ امام بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مفسر بنتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہے کہ جن کے غلاموں نے یا کہ جس قوم نے اپنے غلاموں کو اتنا حقوق دیے ہوں کہ وہ سردار بنے ہوں اور قوم کی انہوں نے امامت کی ہو اور محدث اور مفسر اور پھر ان کو سرداری ملی ہو۔ یہ صرف اسلام کا امتیاز ہے۔ اسلام رنگ، نسل، قوم، علاقہ، وطن، ملک نہیں دیکھتا۔ اسلام دیکھتا ہے معیار کو، اور اسلام دیکھتا ہے کہ قابلیت اس کے اندر کتنا ہے۔ اسلام یہ دیکھتا ہے، اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ غلام ہے کون ہے۔ لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک غلام کے بیٹے تھے، اور جب ان کے پاس صبغت اللہ آیا، اللہ کا رنگ آیا، محدث بنے، فقیہ بنے، بلیغ بنے اور فصیح اللسان بنے، زاہد بنے، فقیہ بنے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا ان کے زمانے میں۔ تو سنیں علماء کرام جو ہیں ان کے بارے کے اندر جو ہیں وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اپنے وقت کے زاہد، عالم، فقیہ اور محدث اور مطلب یعنی زہد کے اندر، عبادت کے اندر، یعنی علم کے ہر میدان کے اندر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جامع تھے۔ کیا تھے؟ ان کے لفظ سنیں: عالماً، رفیعاً، فقیہاً، ثقتاً، حجتاً، مأموناً، عابداً، ناسکاً، کثیر العلم، فصیحاً، جمیلاً، وسیع۔ آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری تعریفیں ایک ایسے مسلمان کی جو ایک غلام کا بیٹا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے۔ اور جب ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی۔ غلام کی اولاد جو ہے وہ محدث بنا، وہ مفسر بنا،
صبغت اللہ جب آیا، اللہ کا رنگ جب چڑھا، وہ قوم کا سردار بنا۔ آج دنیا حقوق مانگتی ہے، ہمارے حقوق، اسلام حقوق نہیں دیتا۔ اسلام حقوق جو ہے وہ دیکھو اس طرح دیتا ہے کہ اس دنیا میں کسی قوم نے اپنے غلاموں کے ساتھ ایسا رویہ اور ایسے حقوق نہیں دیے جو اسلام دیتا ہے۔ اسلام نہیں دیکھتا کہ علم حاصل کرنے والا وہ غلام ہے یا آقا ہے، اور اسی غلام کے پاؤں میں پھر وہ بیٹھتے تھے جو سرداروں کی اولاد اور نسلیں ہوا کرتی تھی۔ علم کی شان ہے۔ پھر ابو بردہ کہتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری ان کی جو شخصیت تھی وہ صحابہ کے بالکل مشابہ ہوتے تھے، ان سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کہ بالکل انہی کی طرح کی نقل۔ یہ ہے ہمارا اصل مشرب، یہ ہے وہ پاکیزہ فضا جہاں ہم نے سانس لینی ہے، یہ ہے وہ پیور چشمہ پانی کا جہاں سے ہم نے اپنے آپ کو سیراب کرنا ہے، اور یہ وہ پاکیزہ یعنی فضا ہے جہاں سے ہم نے سانس لینی ہے۔ تو ایک یعنی انسان مسلمان جو ہے اس کے اندر ایک ایسی وفا کی جو ہے وہ صفات پیدا ہوتی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بنتا ہے۔ کیوں ہمارے جو ہیں ہماری سوچیں کیوں اتنی محدود ہو گئیں کہ صرف ہمارے علاقے تک، بستی تک، ملک تک کیوں محدود رہتی؟ ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو خیر القرون ہیں، اور پھر جب ان کی زندگیوں پڑھتے ہیں تو عجیب ایک یعنی تعجب سا ہوتا ہے کہ ایسے انسان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دیے، اپنے رسول کو اور اپنے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کے لیے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کافی حدیث جو ہے ہمیں نہیں سننی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک آخری یعنی اللہ کی طرف سے ایک آخری پیغمبر اور نبی اور رسول نے آنا ہے، اور وہ اس پیغمبر نے قرآن جو ہے وہ انسانوں کو سنانا، اور اس کی زندگی، اس پیغمبر کی زندگی محفوظ نہ ہو، اس کے دن اور رات اور 24 گھنٹے کی ساری زندگی جو دنیا کا راہبر اور رہنما ہے اس کی زندگی محفوظ نہ ہو، ایک ایک لمحہ اس کا محفوظ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ محفوظ ہوگا اور ہوا، اور ہمارے پاس احادیث کی شکل میں وہ موجود ہے۔ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ، حضرت انس بن مالک وہ فرماتے ہیں، انس بن مالک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت حسن بصری ان کے علم کے بارے میں وہ سنیں، ان کے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم حضرت حسن سے سوال کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ حَافِظَ وَنَسِينَا۔ حالانکہ انس بن مالک وہ خود ان کے علم کے پہاڑ ہیں، کہتے وہ حفظ کرتے تھے، ہم بھول گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک عالم کی دوسرے محدث کی عزت ہے، جو قابلیت ہے دوسرے کی احترام ہے، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی دوسرے کو اس کا احترام ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ دوسرے کی خوبی دیکھی تو دوسری سائڈ پہ منہ پھیر لیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ نہیں ہے۔ مسلمان کی عزت اور شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو، اگر کسی مسلمان کو اللہ نے عزت دی، اس کی عزت کرو، کیونکہ عزت دینے والی خالق، عزت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان عزت نہیں دے سکتا۔ اچھا پھر آگے سنیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جملہ علوم حضرت حسن بصری کے اندر جو ہیں وہ شامل کر دیے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کے اندر وہ سارے کے سارے علوم جو ہے وہ ایک شخص کے اندر پنہا جملہ نہیں دیکھے، ہاں الا یہ کہ جو وہ کچھ یعنی نہیں جانتے ہوتے سعید بن مسیب کے پاس لکھ دیتے اور ان سے پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ایوب سختیانی یہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کان الرجل یجلس الی الحسن ثلاث حجج،
ما یسأل عن المسألۃ حیبۃ لا، وہ فرماتے ہیں ایک شخص ان کے پاس جو ہے ایک کافی عرصہ بیٹھا اور اس کے سوال پوچھنا تھا، لیکن 3 سال بیٹھا رہا، سوال نہیں کر سکا، کیوں؟ حیبت کی وجہ سے۔ آگے چلتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں ما کان احد اکمل مروۃ من الحسن، یہ ان کے اخلاق میں سے۔ آگے سنیں، عمران القصیر فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا فقلت ان الفقہاء، میں نے حضرت حسن سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان الفقہاء یقولون قضا و قضا، کہ فقہاء ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اس سوال کے بارے میں ایسے ایسے کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا وَهَلْ رَأَيْتَ فَقِيهًا بِعَيْنِكَ، کیا تو نے فقیہ دیکھا ہے؟ فقیہ کون ہوتا ہے؟ آپ سنیں، ایک محدث ہے۔ فقیہ کون ہوتا ہے؟ فرمانے لگے انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا، فقیہ وہ ہے جو دنیا سے بے رغبت ہے۔ زہد کیا ہوتا ہے؟ زہد یہ نہیں ہوتا کہ دنیا جنگلوں کے اندر چلے جاؤ، نہیں، لا ضرورت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل کے اندر وہ جگہ نہ ہو، دنیا کی جگہ نہ ہو، دل کے اندر دین، اسلام اور قرآن بستا ہو، اور معاشرے کے اندر مسلمان جیتا جاگتا ہو اور پھر زندگی گزارتا ہو۔ فرماتے ہیں البصیر بدین، اور دین کی بصیرت ہو۔ زہد یہ ہے، زہد یہ نہیں ہے کہ دین کی اس کو بصیرت نہ ہو، جنگلوں میں وہ پڑا ہو اور وہ سمجھے کہ بہت بڑا زاہد ہے، نہیں، دین کی پوری اس کو بصیرت ہو۔ المداوم علی عبادت ربہ، اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اس کو فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ فتووں کا نام نہیں ہے، فقیہ مناظرے کا نام نہیں ہے، فقیہ جو ہے مسائل حل کرنے کا، صرف حل کرنے کا نام نہیں ہے، عمل، دل کے اندر دنیا کو جگہ نہ ہو، دین کی بصیرت ہو اور عملی عبادت ہو، یہ ہے فقیہ۔ اچھا پھر آگے سنیں، فرماتے ہیں کہ ایک آخری بات جو ہے میں کرنے لگا ہوں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت ایوب سختیانی وہ فرماتے ہیں لو رأیت الحسن، اگر آپ حسن کو دیکھتے لقلت انک لم تجالس فقیہا قط، اس کے علاوہ میں بڑا فقیر میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ ایک آخری بات جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مجھے کرنی ہے آپ لوگوں سے، وہ یہ لقیت مسلمہ بن عبد الملک، وہ کہتے ہیں کہ فقال یا خالد، میں نے کہا کہ اے خالد مجھے اخبرنی، مجھے ذرا حسن کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے بتاتا ہوں، کیونکہ میں ان کا جو ہے انا جارہ الی جنب، میں ان کا ہمسایہ ہوں، و جلیس فی مجلس، میں ان کی مجلس کا بھی ہمسایہ بیٹھتا تھا ان کی مجلس میں، و اعلم من قبل بھی، اور جو مجھ سے پہلے ہیں ان سے بھی میں ان کو زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میں ان کا ہمسایہ ہوں۔ اشبہ الناس سریرۃ بعلانیہ، اب سنتے جائیں کہ ان کی جو زندگی ہے، ظاہری زندگی اور علانیہ زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ وَأَشْبَهُ قَوْلًا بِفِعْلٍ، قولاً اور فعلاً بالکل برابر ہیں۔ انقاد علی امر قام بہ، وہ کوئی اگر معاملے کی کوئی بات کرتے تو اس کو کر گزرتے، وَإِنْ قَامَ عَلَى أَمْرٍ قَادَ عَلَيْهِ، تو مصمم ارادہ کر لیتے کسی کام کا تو کر گزرتے۔ وَإِنْ أَمَرَ بِأَمْرٍ كَانَ أَعْمَلَ النَّاسِ بِهِ، اگر کسی کام کا حکم دیتے سب سے پہلے زیادہ اس کام کو کرنے والے ہوتے۔ وَإِنْ نَهَى عَنْ شَيْءٍ كَانَ أَتْرَكَ النَّاسِ لَهُ، اگر کسی کام کو کہتے کہ اس کام کو نہیں کرنا تو سب سے پہلے خود اس کام کو چھوڑتے۔ رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنِيًا عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے بے پرواہ تھے، لوگوں سے بے پرواہ تھے۔ اچھا اس کی بھی بڑی تفسیر ہے، یعنی وضاحت ہے کہ بے پرواہ تھے لوگوں سے، کیا مطلب؟ یعنی دنیا کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کو اس چیز سے نہیں تھا کہ دنیا کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی معلومات کیا ہیں، اس کی انفارمیشن کیا ہیں، یہ کیوں آیا، وہ کیوں بیٹھا، مستغنی تھے۔
ورأیت الناس محتاجین الیہ، اور لوگ جو ہے ان کی طرف محتاج تھے، لوگوں کو ان کی ضرورت تھی۔ قال، تو کہتے ہیں میں نے کہا حسبک، بس اب ایک منٹ ذرا ٹھہر جا، کیف یذل قوم ھذا فیہم، تو وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں ایسے لوگ موجود ہوں۔ مجھے آپ بتائیں، یہ ہیں ہمارے وہ اسلاف، یہ ہمارے سلف صالحین، یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد، یہ ہے ہمارا اصل چشمہ اور مشرب، جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے، جہاں سے ہم نے سیراب ہونا ہے۔ لیکن آج کی جو دنیا، آج کی جو جنریشن، آج کی جو نسل ہے، وہ انتشار میں ہے۔ آج کا جو مسئلہ ہے پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقل ہمارا ہے، دماغ ہمارا ہے، سوچیں غیر کی ہیں، آنکھیں ہماری ہیں، نظارے کسی اور کے ہیں، زبان میری ہے، گفتگو کسی اور کی ہے، دل میرا، جذبات کسی اور کے، جسم میرا، لباس کسی اور کا، پاؤں میرے، لیکن منزلیں اور راستے کسی اور کے ہیں، زندگی میری، مقاصد کسی اور کے ہیں۔ تو پھر ایسی زندگی میں سکون کیسے؟ انتشار آئے گا نا، انتشار آئے گا جب اس ساری چیزوں کے اندر مجھے اپنائیت محسوس ہی نہیں ہوتی، نہ عقل میں، نہ نظر میں، نہ زبان میں، نہ جسم میں، کسی میں کوئی میری چیز تو ہے ہی نہیں۔ جب آنکھوں پہ میں اگر نظارہ اور اینک لگاؤں گا اسلام کی تو اپنائیت محسوس ہوگی۔ اس پوری دنیا کے اندر انسان پریشان ہوتا ہی تب ہے مسلمان جب وہ اپنے مقصد سے ہٹتا ہے، مسلمان جب انسانوں کے مقاصد کے پیچھے لگتا ہے تو پھر تباہ و برباد ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر جب مسلمان خالق کے مقصد سے ٹکراتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی لازمی اس کی زندگی کا حصہ بنتا ہے۔ مخلوق کے بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بنا دیا تھا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد، کچھ حاصل کرنے کے بعد ہر انسان اپنی دنیا کے گول اور اپنے مقاصد بنا لیتا ہے۔ پھر اس کے سارے مقاصد اللہ کے مقصد کے ساتھ جب ٹکراتا ہے تو پھر تباہی اور بربادی صاف ظاہر ہے انسان کی ہی آنی ہے۔ پھر عظیم ہے انسان وہ مسلمان عظیم ہے جو ہر انسان اور ہر مخلوق کے مقاصد کو کراس کر کے وہ خالق کے مقاصد کی طرف لپکتا ہے، پھر صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ہر کلچر کو وہ بائی پاس کرتا ہے، ہر کلچر کو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے رنگ ہے، زبان ہے، نسل ہے، علاقہ ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، غیر ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ وہ غلام ہے تو اپنے خالق کا، وہ عابد ہے تو اپنے خالق اور مالک کا، وہ پھر کسی کی غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پھر یہ ہے وہ مسلمان جو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم میری عبادت کرو۔ اگر تم میری عبادت نہیں کرو گے، دنیا کے اندر اپنے مقاصد بناؤ گے، وہ مقاصد میرے مقصد سے ٹکرائے گا، دنیا کے اندر بھی تم ناکام ہوگے، آخرت کے اندر بھی ناکامی تمہارا حصہ بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس نقصان سے، اس خسران سے اور اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو کامیاب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔